وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کے بارے میں۔ گزشتہ سبق میں ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم فعل مضارع کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں نے آپ کو کل کے سبق میں بتایا تھا کل 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی کے 14 صیغے پڑھیں اور آج والے 14 صیغے پڑھنے ہیں۔ آپ یقین جانیں آج والا سبق اور کل والا سبق اگر آپ کو بہترین طریقے سے آ گیا، آپ کے لیے قرآن کو سیکھنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے کئی بار مثال دی ہے آپ کو یضربو۔ یضربو کا معنی کیا تھا؟ وہ مارتا ہے، وہ ایک مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوں بھی ہو سکتا ہے وہ 2 مارتے ہیں، وہ 3 مارتے ہیں، یا وہ عورت بھی مار سکتی ہے، آپ بھی تو مار سکتے ہیں، آپ 1، آپ 2، آپ 3۔ عربی زبان میں 14 صیغے ہیں۔ واحد کا الگ صیغہ ہوتا ہے، 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ 2 کے لیے الگ سے لفظ استعمال ہوتا ہے تثنیہ، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مانا 2۔ اردو میں تو واحد جمع ہے، ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، 2 جمع میں شامل ہے۔ عربی میں 2 جمع میں شامل نہیں ہے، 2 کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ کہلائے گا۔ آئیں اس فعل مضارع کی بحث کو سمجھتے ہیں۔ یضرب کا معنی ہے وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی وہ ایک مرد مذکر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یضربو، یضربان، یضربونا، آسان ترین ہے، زبان پہ چڑھ جائیں گے۔ یضربو، یضربان، یضربونا، یہ غائب کے صیغے ہیں۔ وہ ایک مارتا ہے، وہ 2 مارتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں۔ تضربو، تضربان، یضربنا، یہ مونس کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ مارتی ہے وہ ایک عورت، مارتی ہے یا مارے گی وہ 2 عورتیں، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں۔ مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ 2 عورتیں، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ تضربو، تضربانی، یضربنا، یاد رکھیے گا۔ یضربو، یضربان، یضربونا، یہ جو آخر میں نون ہے نا، یہ کبھی ہوتے ہیں قرآن میں، کبھی وہاں پر نہیں ہوتے، گر جاتے ہیں۔ ان کے الگ سے قاعدے قانون ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھنے، بس آپ نے معنی میں کوئی فرق نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ یضربو کا معنی ہوتا ہے وہ ایک مرد ہے جو مارتا ہے، یضربانی کا معنی ہے وہ 2 مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وزن پر دوسرے افعال بھی آ سکتے ہیں، جیسے ینصرو کر لیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا۔ سامعہ کر لیں، یسمعو، یسمعان، یسمعونا، تسمعو، تسمعان، یسمعنا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی الفاظ اس پہ آ سکتے ہیں، ذرا بچوں کے آسان ہے تو اسی لیے میں نے مثالیں اس کے ساتھ لکھی ہیں، ورنہ ہمیں مارنے کا اور پٹنے کا شوق نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یضربانی، وہ 2 مرد مارتے ہیں، یضربونا، وہ سب مارتے ہیں۔ تضربو، آپ، وہ ایک عورت مارتی ہے، وہ 2 عورتیں مارتی ہیں، وہ سب عورتیں مارتی ہیں۔ یہ غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہ، ٹھیک ہے، غائب کے صیغے ہیں، یعنی مراد کیا ہے؟ وہ جو حاضر نہیں ہے نا اس کے بارے میں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حاضر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، حاضر کے، یعنی آپ بھی تو مار سکتے ہو نا۔ تضربو، مارتے ہو یا مارو گے آپ ایک شخص، تضربانی، مارتے ہو یا مارو گے آپ 2 شخص، تضربونا، مارتے ہو یا مارو گے آپ سب مرد، ٹھیک ہے، مردوں کے بارے میں۔ تضربینا، یہ عورتوں کا آیا ہے، نون آ گیا۔ مارتے ہیں یا ماریں گی آپ ایک عورت، تضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گی آپ 2 عورتیں، تضربنا، مارتی ہیں یا ماریں گی آپ سب عورتیں۔ اضربو، میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں، مذکر مونس کے لیے ایک ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ نضربو، ہم مارتے ہیں، یعنی ہم مرد مارتے ہیں یا ہم عورتیں یا ماریں گے۔ جمع کے لیے بھی مذکر مونس کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ میں پھر سے ان کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے۔ تضربو، آپ ایک مرد مارتے ہو، تضربانی، آپ 2 مارتے ہو، آپ 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربونا، آپ سب مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربینا، آپ ایک عورت مارتی ہیں یا ماریں گی، آپ 2 عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، آپ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ تضربو یہاں پر بھی ایسے لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی ایک ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ یضربانی ہے یہاں پر تو، اور یہاں پر بھی تضربانی ہے، یہاں بھی تضربانی، یہاں بھی تضربانی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم صیغے کے سیاق اور سباق کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اس سے مراد
मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है, ठीक है। ये हाजिर के सीगे हैं, ये जो 3 हैं ये मुज़क्कर के हैं, ठीक है। वो एक मर्द मारता है, वो 2 मर्द मारते हैं, वो सब मर्द मारते हैं। और ये जो तीनों सीगे हैं ये मुअन्नस के हैं, यानी वो एक औरत मारती है, वो 2 औरतें मारती हैं या वो सब औरतें मारती हैं, ठीक है। ये हाजिर के हैं, इसका मतलब आप एक मर्द मारते हो, आप 2, आप सब, आप एक औरत मारती हैं, आप 2 औरतें या आप सब औरतें, ये मुअन्नस ये मुज़क्कर के हैं, ये गायब के हैं, ठीक है। मुज़क्कर यानी वो एक मर्द मारता है, वो 2 मर्द, वो सब मर्द। ये मुअन्नस के सीगे हैं, यानी वो एक औरत मारती है या वो 2 औरतें या फिर वो सब औरतें। अज़रिबु मैं मर्द या औरत, मैं मारता हूँ या मैं मारती हूँ। नज़रिबु हम मारते हैं या फिर हम मर्द मारते हैं या फिर हम औरतें मारती हैं। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। जी, तो अब ये क्या है हमारा, ये फ़िल मुज़ारे का हो गया है। हमने अब ये यज़रिबु है ना, ये एक्टिव वॉइस है, मतलब वो मारता है। अगर पैसिव वॉइस में ले आएँगे यानी मजहूल में, तो बनेगा युज़राबु। क्या बनेगा? युज़राबु। क्या माना हो जाएगा? वो मारा जाता है या मारा जाएगा। युज़राबानी, ठीक है, पहले वाले पे ज़मा लगा देंगे। युज़राबानी, ठीक है, वो 2 मारे जाते हैं या फिर मारे जाएँगे। इसी तरह इन सब में ऐसे ही आएगा, युज़राबूना, तुज़राबू, तुज़राबानी, युज़रबना, तुज़राबू, तुज़राबानी, तुज़राबूना, तुज़राबीना, तुज़राबानी, तुज़रबना, उज़रबू, नुज़रबू, ठीक है। इस तरीके से इसको हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, आपने कुरान में देखा होगा कहीं पे ना नून मुशद्दद भी लिखा हुआ होता है, नून मुशद्दद। आपने कुरान पाक में देखा है, लिखा हुआ था सुम्मा लतुसअलुन्ना, सुम्मा लिखा हुआ था, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ था? लातुसअलुन्ना, यूँ लिखा हुआ था, लातुसअलुन्ना। फिर तुम ज़रूर बर-ज़रूर सवाल किए जाओगे आने नाइम नेमतों के बारे में। पढ़ा है? याद आ रहा है? जो पढ़ती हैं उनको तो आ रहा होगा। फिर तुम ज़रूर ब-ज़रूर सवाल किए जाओगे आने नाइम नेमतों के बारे में। अब लतुसअलुन्ना आप कहेंगे ये क्या है? ये नून ऐसे आया हुआ है, हमने तो ऐसा कोई सीगा नहीं पढ़ा। जी हाँ, आपने ऐसा कोई भी सीगा नहीं पढ़ा। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लाम और नून ये ताकीद के लिए है, ठीक है? पक्का करने के लिए। असल में लाम को हटा दें और नून को हटा दें तो क्या बन जाएगा? तुसअलु। क्या बन जाएगा? तुसअलु। तुसअलु का माना क्या होता है? तुम सवाल किए जाओगे। तुसअलु, ठीक है? इसी तरह ये इज़ाराबा से भी आप क्या कर सकती हैं, ठीक है ना? इज़ाराबा से आप क्या कर सकते हैं? यज़रिबु से, यज़रिबु के साथ ही आपने इसको करना है, यज़ यज़रे यज़रे बनना, यज़रे बनना, यज़रे बनना माना ज़रूर ब-ज़रूर वो मारता है, ज़रूर ब-ज़रूर वो मारता है। ये बुनना नहीं है, ठीक है? ये तो सअलुन्ना ये असल में जमा का सीगा है, ठीक है? ये अगर हम बुनना कहेंगे ना तो फिर हम किससे बनाएँगे इसको? यज़रे, असल में था यज़रिबूना, ठीक है? यज़रिबूना जमा का सीगा है। जब हम इसके ऊपर नून मुशद्दद लगाएँगे तो फिर बा के ऊपर क्या लगाएँगे? पेश ही लगाएँगे। इससे समझा जाएगा कि ये जमा का सीगा है, ठीक है? ठीक है? और तुसअलुन्ना भी असल में क्या था? तुसअलून यानी जमा का सीगा था। क्या था? तुस तुसअलूना, तुसअलूना था, तो फिर इसीलिए लाम के ऊपर ज़म्मा है, यानी तुम सबसे तुसअलुन्ना, असल में तुसअलूना था, इसी के आगे उन्होंने नून मुशद्दद लगा दिया। माना क्या बन गया कि तुम सबसे ज़रूर ब-ज़रूर सवाल किया जाएगा उन नेमतों के बारे में जो कि तुमने दुनिया में हासिल की हैं। ये लाम और ये नून ताकीद के लिए है। किस लिए? ताकीद के लिए है। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक और बात, एक नई बात, वो क्या है? वो है फ़ेले अमर। क्या है? फ़ेले अमर। याद रहे अमर के 6 सिगे होते हैं। देखिए ऑर्डर हम अपने सामने वाले को कर सकते हैं, गायब को नहीं कर सकते। ये गायब के सिगे, ये हाज़िर के सिगे। ऑर्डर उसको करेंगे जो हमारे सामने हो, हुक्म तो हम उसको दे सकते हैं। अब हम फ़ेल अमर को यहीं से बनाएँगे। फ़ेल अमर बनाने के कायदे हैं। फ़ेल अमर को फ़ेल मुज़ारे से बनाएँगे। फ़ेल मुज़ारे के हाज़िर के सीगों से बनाएँगे। कायदा नंबर 1 है, क्या है? पहला हर्फ साकिन कर दो। पहला हर्फ
فعل مضارع کا پہلا حرف ساکن کر دو، ٹھیک ہے، پہلا حرف ساکن کر دو۔ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کر دو، آخری حرف کو ساکن کر دو، آخری حرف کو ساکن کر دو۔ اگر نون ہے، اگر آخری حرف نون ہے، اگر نون ہے تو حذف کر دو، گرا دو، یعنی حذف کر دو، سوائے جمع مؤنث کے، سوائے یہ وہ نون ہے نا، جمع مؤنث جب ہوتے ہیں جمع ہو جاتی ہیں پھر پاورفل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سوائے جمع مؤنث کے، یعنی جمع مؤنث کے صیغوں میں جو نون ہے اس کو کبھی نہیں گرانا، ایک یہ والا ہے اور ایک یہ نون ہے، انہوں نے نہیں گرنا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 بھی ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں الف لانا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو، یعنی اگر کی صورت میں، اگر ساکن ہو تو شروع میں الف لانا، شروع میں الف لانا، ٹھیک ہے۔ یہ کل کتنے قاعدے ہوئے؟ 3 قاعدے۔ ہم نے امر حاضر کو کس سے بنانا ہے؟ غائب کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی چاہیے کہ اسے وہ یہ کام کرے، تو اس کے شروع میں نا لی لگاتے ہیں، ایسے لی یضرب، آخر ساکن کریں گے، لی یضرب چاہیے کہ وہ کرے، لیکن آرڈر حکم کس کو دیں گے؟ اپنے سامنے والے کو، اپنے آگے والے کو دیں گے۔ تو اب انہی قواعد کا ہم اجرا کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پہلا حرف ساکن کر دینا ہے، بنانا کیسے ہے؟ فعل مضارع سے ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کر دینا ہے؟ پہلے حرف کو، پہلا حرف ساکن کر دیں گے، ساکن نہیں حذف کرنا ہے، پہلا حرف کیا کرنا ہے؟ حذف کرنا ہے، حذف کر دو۔ پہلا حرف تا ہے، اب تا کو کیا کر دیا ہے ہم نے؟ حذف کر دیا، تو کیا بچ گیا؟ زواد اور با، زواد ساکن ہے، ٹھیک ہے، زواد رے با۔ پہلے حرف کو ہم نے ساکن حذف کر دیا، قاعدہ پہلا جاری ہو گیا۔ اس نے کہا آخری حرف کو ساکن کر دو، اگر نون ہے تو حذف کر دو۔ اب آخری حرف ہے اس کو ساکن کر دو، اب یہاں پر نون نہیں ہے، اب ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں الف لاؤ، پہلا حرف ہمارا زواد ہے اور یہ ساکن ہے، اس کے شروع میں ہم الف لے کر آئے، تو کیا بن گیا؟ الف کے نیچے زیر دیے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، آئین کلمہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بن گیا؟ ایزورب، کیا بنا؟ ایزورب، اس کا معنی ہے مار تو ایک مرد، مار تو ایک مرد۔ یہی قانون تثنیہ میں لگائیں گے، ٹھیک ہے، پہلے حرف کو گرا دیں گے، پہلے کو گرا دیا تو زواد بچا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ باقی سارا وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ زواد ساکن ہے، را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی با الف ہے، با کو الف لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر نون ہو، اگر نون ہو تو اس کو حذف کر دو، نون کو حذف کر دو، جمع مؤنث کے علاوہ، یہ اس نون کو ہم نے حذف کر دیا، تو کیا بنا؟ کیا بنا پتہ نہیں کیا بنا۔ اب شروع میں حمزہ لگا دیں گے، تیسرا قانون اگر پہلا حرف ساکن ہو تو شروع میں الف لانا، ایزربا، کیا بن گیا؟ ایزربا، اس کا معنی ہے کر مار تو ایک مرد، ماریں، مارو آپ 2 مرد، ٹھیک ہے۔ تثنیہ بنائیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ ماریں، جمع بنائیں گے تو معنی ہوگا مارو آپ سب مرد، اسی سے ہی بنائیں گے۔ اس نے کہا پہلا حرف حذف کر دو، ہم نے پہلا حرف حذف کر دیا، ٹھیک ہے، پہلا حرف حذف کر دیا، را کے نیچے زیر ہے، زیر لگایا، با واؤ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، با واؤ کے ساتھ ہے، ہم نے ایسے ہی لکھا۔ اس نے کہا آخری حرف کو ساکن کر دو، جیسے ہم نے یہاں پہ ساکن کیا تھا، نون ہے تو حذف کر دو سوائے جمع مؤنث کے، تو یہ مذکر کا ہے، یہ نون کس کا ہے؟ مذکر کا ہے، جمع کا نہیں ہے، تو اس کو حذف کر دیا، تو کیا بن گیا؟ شروع میں اگر ساکن ہے پہلا حرف تو الف لگا دو، تو کیا بن گیا؟ ایزربو، مارو آپ ایک مرد، ماریں آپ 2 مرد، مارو آپ سب مرد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ واحد مؤنث ہے تضربینا، تضربینا، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے پہلا حرف گرا دیں گے، پہلا حرف ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے، یوں بنا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آخری حرف کو ساکن کر دو، اگر نون ہے تو حذف کر دو،
آخری حرف کو، آخری تو نون ہے، اس نے کہا حذف کر دو. ہم نے کیا کر دیا، با ہے اور یا ہے، ٹھیک ہے، یوں بی. اس نے کہا نا نون کو ساکن کر دو، یہ جمع مونس کا نون نہیں ہے، ٹھیک ہے. شروع میں اگر ساکن ہے تو کیا لاؤ، الف لے کر آؤ. تو ہم نے کہا ازریبی. ازریبی کا معنی کیا ہے، مار تو ایک عورت، مار تو ایک عورت ہے. یہ مونس کے صیغے ہیں، یہ کیا ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، مذکر کے صیغے ہیں. اور یہ کس کے ہیں، مؤنث کے صیغے ہیں. اب میں امر حاضر سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآن پاک میں یا مریم اقنتی، اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے مریم تو کیا ہو جا، فرما بردار بن جا. فرما بردار اصل میں اقنوتی ہے، اصل لفظ کیا ہے، اقنوتی. اقنوتی، مریم تو فرما بردار ہو جا، ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا، اصل میں یہ بھی مضارع سے ہی نکلا ہے، یقنت تھا. کیا تھا، یقنت. یقنت مذکر کا صیغہ ہے نا، یقنت. یقنت مذکر کا صیغہ ہے، اور اگر تقنت ہو تو مونس کا صیغہ ہے. اور انہوں نے کیا کر دیا، اس میں پہلے حرف کو ساکن، انہوں نے کہا پہلا حذف کر دو، پہلا حذف ہو گیا. اس نے کہا آخر سے ساکن کر دو، اور اس کو آخر سے ساکن کر دیا. اور اگر پہلا ساکن ہے تو پھر کیا کرنا ہے، شروع میں حمزہ لگانا ہے. چونکہ یہاں پر عین کلمہ پہ پیش ہے تو یہاں پر کیا لگائیں گے، پہلے اقنت. اسی اقنت کو مونس کا صیغہ بنانے کے لیے کیا لگائیں گے، آخری نون کو گرا دیں گے. اقنوتی کیا بن گیا، اقنوتی. آخر میں یا اصل میں تھا اقنوتینا، ٹھیک ہے، نون گرانا تھا، یہاں پر قانون ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا، اقنوتی تو فرما بردار ہو جا، ٹھیک ہے. اسی طرح ورقعی، قرآن پاک کی آیت ہے، مریم علیہ السلام کو خطاب ہے، ورقعی یعنی تو رکوع کر. اصل میں کیا تھا، ترکاؤ. اصل میں کس سے نکلا ہے، ترکاؤ. فعل مضارع کیا تھا، ترکاؤ. فعل مضارع میں تھا ترکاؤ. کیا تھا، ترکاؤ. پہلا قاعدہ کیا نکالا، را کو چھوڑ دیا، پہلے حرف کو حذف کر دیا، پھر کاف بنا، کاف آئین، ٹھیک ہے. کاف جیسے ہے اس کو چھوڑا، اور آئین ہے، آئین پہ ضمہ ہے، اس نے کہا ساکن کر دو، آئین کو کیا کر دو، ساکن کر دو. پھر کیا، اگر پہلا حرف ساکن ہے حذف کے بعد تو اس پہ زیر لگا دو. ورقا یہ اصل میں ہے ارقا. ارقا یہ مذکر کا صیغہ ہے، مونس کا صیغہ ہے، تو نون کو حذف کر کے یا کو چھوڑ دیا تو پھر کیا بن گیا، ارقعی رکوع کر. وسجدی اور اے مریم تو سجدہ بھی کر. تسجدو سے ہے، تسجدین اصل میں کیا ہے. اچھا یہیں سے اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں، تسجدین تو سجدہ کر، ٹھیک ہے. تو یہ امر حاضر کا بنانا تھا، انہوں نے پہلے والے کو کیا کر دیا ہے، حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا بنا، سین ساکن ہے، جیم دال یا. اس نے کہا نون کو بھی حذف کر دو، نون کو بھی حذف کر دیا تو پھر کیا بن گیا، اگر پہلے والا حرف ساکن ہے تو اس پہ حمزہ لگائیں گے، اسجودی اے مریم تو سجدہ کر. اسی سے نکلا ہے اضربی کہ تو مار ایک عورت، ٹھیک ہے. تثنیہ میں آئیں گے تو پھر اسی طرح پہلے حرف کو، پہلا حرف حذف کر دیں گے، حذف کر دیا تو کیا بن گیا، پتہ نہیں کیا بنا. اچھا جی حذف کیا. اچھا کیونکہ یہ حرف ساکن ہے نا، اب ہم کیسے پڑھیں، ہمیں تو پڑھنا نہیں آ رہا. آگے تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اور پہلا حرف اگر ساکن ہے تو پھر حمزہ لگائیں گے. اگر عین کلمہ یعنی اس حرف پہ عین کلمہ پہ زیر ہے تو حمزہ زیر والا لگائیں گے، حمزہ وصلی. اگر یہاں پر ضمہ ہے جیسے ساجدہ میں ضمہ ہے تو پھر پہلے والا ضمہ لگائیں گے. اضربا، ٹھیک ہے. اور جمع مونس کا جو نون ہے اس نے کبھی نہیں گرنا، اس کا قانون ہے، اس نے نہیں گرنا. تو پھر اب ہم نے گزارا ہی کرنا ہے، کیسے کریں گے، پہلے والے کو تو گرا دینا کم از کم، ٹھیک ہے. پہلے والے کو گرا دیا، نون کو چھوڑا. جمع مونس کا نون، یہاں بہت ساری عورتیں جمع ہو چکی ہیں، یہ اپنے نون کو نہیں گرنے دیں گے. یہ ضربنا پہلا ساکن ہے تو کیا لگایا، یہ ضربنا. امید کرتی ہوں امر کی بحث بھی آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آئیے. یہ امر کیسے کہ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. تو مار ایک مرد، مارو تم دو مرد، مارو تم سب مرد. مار تو ایک عورت، مارے آپ دو عورتیں، مارے آپ سب عورتیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق بھی آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ دل سے اس کو پڑھنا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔